نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے اللہ تعالیٰ کا ایک نام دیکھا تھا العزیز، بہت ہی قوت والا، پاور والا، عزت والا۔ آپ نے اگر غور کیا ہو اس نام پر تو ضرور یہ بات ذہن میں آئی ہوگی کہ میں جس رب پر ایمان رکھتی ہوں وہ کس قدر قوت اور طاقت کا سرچشمہ ہے۔ پھر کیوں میں کہیں ماری ماری پھروں، کیوں نہ اسی کے در پہ جا کے مانگوں، کیوں کسی مزار پہ جاؤں، کیوں کسی قبر پہ جاؤں، کیوں کسی عامل کے پاس گھومتی پھروں۔ مسلمان تو پھر بے بس اور کمزور خود کو نہیں سمجھتا، وہ خود تو کمزور ہے مگر اس کا رب کمزور نہیں ہے، اس کا رب تو بہت طاقتور ہے، ساری طاقت ہی اسی کے پاس ہے۔ تو یہ چیز انسان کو بہت کانفیڈنس دیتی ہے، اور صرف اس در پہ جھکنے کا انسان پھر سوچ لیتا ہے کہ اس در کے سوا پھر کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ جب سب کچھ ہی اس کے پاس ہے تو پھر کہیں اور کیوں جاؤں۔ اور توحید تو یہی ہے، تو یہ نام ہمیں توحید بھی سکھاتا ہے۔ ان سارے ناموں کو سیکھنے کا مقصد یہی ہے، اللہ کی محبت دل میں آ جائے، اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ عبادت اسی کی ہوگی پھر، اور عبادت کرنا آسان ہو جائے گا، اور پھر جب عبادت کرنا آسان ہوگا تو اس کا ہر حکم ماننا بھی آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے حکموں پہ چلیں اور اپنی زندگی کو ان ناموں کے تحت گزاریں۔ آج جو نام ہم دیکھنے والے ہیں وہ نام میرے خیال میں سب سے زیادہ مس انڈرسٹوڈ نام ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا نام الجبار۔ الجبار، اس کا روٹ جبر ہے، اور جبر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو طاقت سے درست کرنا، اپنے زور کے ساتھ کسی چیز کی اصلاح کرنا، یعنی اصلاح کے لیے طاقت کا استعمال کرنا، اور وہ اپنی پوری کائنات کو چلا رہا ہے اپنے زور کے ساتھ، جبرن نافذ کرنے والا ہے وہاں پہ سب اپنا حکم۔ اور اس میں عظمت کا بھی معنی آتا ہے، عظیم ہونے کا بھی معنی آتا ہے۔ علامہ طبری فرماتے ہیں کہ الجبار وہ ہے جو مخلوق کے تمام کاموں کی درستگی کرنے والا ہے، اور مخلوق کے معاملات کو طے کرنے والا ہے جو بھی ان کے حق میں بہتر ہے۔ کس کے حق میں بہتر ہے؟ مخلوق کے حق میں بہتر ہے۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ جبروت کے معنی رب العزت کی عظمت کی ہیں۔ تو الجبار کون ہے؟ پہلا اس کا معنی کیا ہے؟ جو کمزور کی خستہ حالی کو دور کرے، اس کے حالات کو درست کرے، اور وہ جو ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا ہے، جیسے جبر الکسر ہوتا ہے، ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنا۔ اللہ تعالیٰ اس معنی میں جبار ہے کہ وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، جو مایوس دل ہیں ان کو امید دلاتا ہے، حوصلہ دلاتا ہے، مردہ دلوں کو ہدایت دے کے زندہ کرتا ہے۔ تو عربی زبان میں جابر کے معنی وہ نہیں ہیں جو اردو میں ہیں۔ اردو میں جابر کے معنی ظالم کے ہوتے ہیں، عربی میں جابر کہتے ہیں اس کو جو ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑتا ہے، ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے کو جبر کہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ وہ ہے جو اس قدر، یعنی اس نام کے اندر کمپیشن ہے نا، کہ وہ
مرہم لگاتا ہے ان دلوں پر جو ٹوٹ جاتے ہیں. بیسٹ مینڈر ہے وہ، مینڈ کرتا ہے، جوڑتا ہے. اور یہ جوڑنا کیا ہوتا ہے؟ یہ کسی کی آپ کیئر کرتے ہیں تو اس کو ہیل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کا تو اس کے اندر انسان کے ساتھ محبت کا معاملہ اور کتنی یعنی نرمی کا معاملہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ہیل کرنا چاہتا ہے، ہیل کرتا ہے ایسے دلوں کو. جیسے آپ دیکھیں انسان ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے کے لیے کاسٹ وغیرہ لگاتے ہیں نا، یہ جبر ہے. تو جب بھی دل ٹوٹتے ہیں تو الجبار وہ ہے کہ وہ بھی ان کو جوڑ دیتا ہے، ان کو کمفرٹ کرتا ہے، ان کو ہیل کرتا ہے. یہ کتنی بڑی ایک بات ہے جو کہ ہم آج تک جان نہیں سکے. ہم زیادہ تر سمجھتے ہیں اس نام کے معنی کے اندر فورس ہے، سختی ہے، سزائیں دینا ہے، پتہ نہیں کوئی ایسی کوئی چیز ہم معنی اس میں لیتے ہیں. حالانکہ یہ اسم تو بہت محبت کرنے والے کا ہے، بہت خیال کرنے والے کا ہے. لیکن افسوس یہ کہ ہم اسی نام کو نہ جان پائے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ تسلیاں دینے والا ہے ایسے دلوں کو. وہ کتنا مہربان رب ہے کہ جب بندے کا دل ٹوٹتا ہے تو وہ ہے جو اس کے دل کو تھامتا ہے. تو یہ نام ہر دکھی دل کے لیے ہے. اس زندگی میں انسان کبھی نہ کبھی ضرور ہرٹ ہوتا ہے. ہر ایک کے دل کو کبھی نہ کبھی ٹھیس ضرور پہنچتی ہے. کبھی کسی کو محبت میں ناکامی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی اپنے پیارے کو لوز کر دیتا ہے، کبھی کوئی دوست دل توڑ دیتا ہے، کبھی کسی کی امتحان میں ناکامی ہو جاتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ایسے وقتوں میں لوگ کیا کرتے ہیں. کوئی مایوس ہو کے خودکشی کا سوچنے لگتا ہے، بعض سخت ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. وہ اس بات کو برداشت ہی نہیں کر پاتے جو ان کے ساتھ ہوا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نشہ وغیرہ اس طرح کی چیزوں پہ آ جاتے ہیں. بعض میوزک میں پناہ لیتے ہیں. کاش وہ الجبار کو جانتے ہوتے تو کبھی ایسا نہ کرتے. تو جس کے بھی کبھی بھی جذبات مجروح ہوئے ہوں، آج یا ماضی میں کبھی کسی نے اس کا دل توڑا ہے، یہ نام اس کے لیے ہے. کبھی کسی کی اگر بے عزتی کی گئی لوگوں کے سامنے کسی مجلس میں، اس سے اس کا دل کو اتنی ٹھیس پہنچی کہ آج بھی سوچتا ہے تو دل دکھی ہوتا ہے. کبھی بلی کیا ہو کسی نے، کسی کی باتوں نے ستایا ہو جس سے دل کرچی کرچی ہو گیا. کبھی کسی کے رویے سے راتوں کو اگر آپ چھپ چھپ کے روئے ہیں، یہ نام پھر آپ کے لیے. کتنا پیارا نام ہے نا، جس کا کبھی کوئی پیارا دنیا سے چلا گیا ہو، اس کا دل کیسا کٹ جاتا ہے اس دکھ سے. یہ نام اس کے لیے. ہر وہ انسان جس پہ کبھی بھی دل میں تکلیف ہوئی ہے کسی وجہ سے بھی، ان سب کے لیے. کسی پہ الزام لگا دیے جاتے ہیں، لوگ الزام لگا دیتے ہیں، جھوٹے الزام، وہ معصوم ہوتے ہیں، کیسی تکلیف ہوتی ہے. تو ایسے سب لوگ پورے یقین کے ساتھ اس الجبار کی طرف رجوع کریں تو ضرور دل کو جوڑ دے گا. اور دیکھیں اس نام میں بھی ایگزیجوریشن ہے، جیسے غفار، قہار نا، اسی طرح جبار، بہت مبالغہ ہے. یعنی وہ جب دل کو جوڑتا ہے نا تو ایسا جوڑتا ہے کہ پھر کبھی دکھ رہتا نہیں ہے. ایسی دل کو تسلی دے دیتا ہے الٹیمیٹ. اس کے اندر یعنی اتنی اس نام کے اندر ایگزیجوریشن ہے. الٹیمیٹ بالکل مطلب مکمل طور پہ اس دل کو جوڑنے والا. ایک ہوتی ہے جسمانی طور پہ کسی چیز کا ٹوٹنا، وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے جو ڈاکٹر ہڈیاں جوڑنے والے ہوتے ہیں، آرتھوپیڈ جن کو آپ
کہتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ ہڈی جوڑتے ہیں، حالانکہ فیکٹ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی گلو وغیرہ نہیں ہوتی کہ وہ جوڑنے والے ہو گئے، بلکہ وہ تو صرف جو ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اس کو اس کی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے، وہ وہاں پہ اس کو باندھ دیتے ہیں اس جگہ کو۔ ان ہڈیوں کو جوڑتا کون ہے؟ اللہ الجبار۔ کئی لوگوں کے آپ نے سنا ہوگا پسلیاں ٹوٹ گئیں کسی ایکسیڈنٹ میں، کہیں اور کوئی ہڈی ٹوٹ گئی، آپ سوچتے ہیں یہ ڈاکٹر جوڑتے ہیں؟ نو، اللہ جوڑتا ہے۔ جیسے وہ ان ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑتا ہے، وہ بھی اس کو بھی میں نے آپ کو بتایا نا، جو ٹوٹی ہڈی کو جوڑتا ہے عربی میں اس کو جابر کہتے ہیں، وہ سرجن یا آرتھوپیڈ جو یہ کام کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نام اسی سے تو ہے الجبار۔ ہاں مگر جابر اور جبار میں یہ فرق ہے کہ جابر وہ ہے، انسان بھی جابر ہو سکتا ہے، جیسے آپ کو بتایا سرجن کا نام۔ تو جابر اور جبار میں فرق یہ ہے، جابر جو ایک دفعہ 2 دفعہ مینڈ کر دے گا، اگر دلوں کے جوڑنے کی بات کی جائے تو ایک دفعہ کوئی کام آ جائے گا، ایک دفعہ آپ کو تسلی دے دے گا، اور ہر وقت تو وہ موجود نہیں رہ سکتا نا۔ آپ کو مثال کے طور پہ کوئی کال کرتا ہے کہ آپ آ جائیں، ہمیں کچھ تسلی چاہیے، ہمارے گھر میں یہ دکھ تکلیف ہو گیا، یہ پریشانی ہو گئی ہے، آپ سے بات کرنی ہے، انسان ہو سکتا ہے اس وقت نہ اویلیبل ہو، اس کی نہ سچویشن ہو کہ وہ دوسرے کے پاس جائے اور اس کو تسلی دے۔ تو انسان جابر ہو سکتا ہے، لیکن جبار وہ ہے جو ہر وقت ہیل کرنے والا ہے، انسان کے دکھ کے اوپر ہر وقت موجود ہے مرہم لگانے کے لیے۔ یہ کام انسان نہیں کر سکتے، انسان میں یہ طاقت نہیں ہے، مگر اللہ ہے نا، جب بھی جاؤ گے اس کے پاس اس کو موجود پاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں پتھر کھائے تھے نا، اور اس قدر دکھی ہوئے تھے، ان لوگوں نے یعنی مکہ سے مایوس ہو کے طائف کی طرف گئے کہ وہ لوگ ہو سکتا ہے وہ مان جائیں اور مجھے پناہ دے دیں۔ تو جس وقت ان لوگوں نے برا بھلا کہا، ان کے بچوں نے پتھر مارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، جوتے آپ کے خون سے بھر گئے، استغفر اللہ، جسم کے ہر عضو پہ پتھر مسلسل برس رہے تھے۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹے ہوئے دلوں والے کو جو جوڑنے والا الجبار ہے اس کو پکارا تھا۔ کیا فرمایا تھا؟ اللہ میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری کی اور لوگوں میں ذلت کی، اے ارحم الراحمین، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی دشمن کے، ایسے دشمن کے جو مجھے دیکھ کے ترش روح ہوتا ہے، یا کسی قریب کے جس کو تو نے مجھ پہ قابو دے دیا ہے؟ اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے ذریعے جس سے تمام اندھیرے روشن ہو جائیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، یعنی اس چہرے سے، اس چہرے کے نور کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پہ تیرا غصہ ہو یا مجھ پہ تو ناراض ہو، اور تیری ناراضگی کا اس وقت دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تیرے سوا کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں۔ تو یہ دعا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی تو اس کے بعد پتہ ہے کیا کیا ہوا تھا؟ پھر اس الجبار نے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مینڈ کیا تھا، کیسے مرہم رکھا تھا۔ فوراً اس وقت جبرائیل علیہ السلام اتر آئے کہ آپ بتائیے، پہاڑوں کا فرشتہ تیار ہے کہ ان لوگوں کو کچل دیا جائے ان پہاڑوں کے بیچ میں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے کمفرٹ کیا، پھر ایک غلام ایمان لے آیا، پھر اس کے بعد ہی تھی جنوں کی جماعت جو جا رہی تھی اور انہوں نے قرآن سنا اور وہ ایمان لے آیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا کہ دیکھیں اگر آپ کو یہ لوگ نہیں مانتے تو کوئی نہیں، آپ کیوں دکھی ہوتے ہیں؟ کوئی اور مخلوق ہے جو آپ پہ ایمان لے آئی۔ اس کے بعد ہی وہ واقعہ معراج ہوا
تو اللہ تعالیٰ نے کیسے دل کو تھام لیا. اللہ کی قسم اگر کافر جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی اللہ کی طرف رجوع کرے ٹوٹے دل کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی قرار دے دیتا ہے. اس کا ثبوت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے جب کافر سمندروں کے سفر پہ جاتے ہیں اور ان کی کشتیاں ڈولنے لگتی ہیں تو اس اللہ کو پکارتے ہیں. اس وقت کون ہے جو مجبوری کے اندر اللہ کو پکار رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے کام کو سنوار دیتا ہے, اس کے دل کو تھام لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت جو وہ پریشانی کے اندر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ایسے دل کو بھی کیسے اس اضطراب سے نکالتا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ میرے بندوں میں ایسے دکھی ہوں گے, ان کے دل ٹوٹیں گے تو ان کو الجبار کی ضرورت ہوگی, تو اس نے اپنا نام الجبار رکھا اور ہمیں یہ نام بتایا تاکہ جس کا دل ٹوٹے اس کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں, اس کے لیے وہ الجبار ہے نا. وہ جانتا تھا کہ ہماری زندگی میں ایسے لمحات آئیں گے جب بہت تکلیف ہوگی دل میں, جب دل بہت دکھی ہوگا تو تمہیں پھر کوئی دامن چاہیے ہوگا جہاں پہ پناہ لے لو, دل کو تسلی دینے کے لیے کوئی چاہیے ہوگا. تو اس نے اپنا نام ہی الجبار رکھ لیا. واللہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس الجبار کے پاس جائیں اور وہ آپ کے دل کو نہ تھامے, وہ آپ کے دل کو نہ جوڑے. کیا ثبوت ہے اس بات کا؟ اس لیے کہ اس کا نام ہی الجبار ہے. اور ایسا تو نہیں ہے نا, ہماری طرح تھوڑی ہے کہ ہم اپنا نام کچھ رکھ لیتے ہیں اور ہمارے اندر وہ چیز ہی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ جو اپنا نام بیان فرماتے ہیں وہ اس کی صفت ہے, وہ کام کرنے والا ہے. اس کا کوئی نام ایسا نہیں ہے کہ بس نام ہی ہے اور وہ کام نہیں ہے اس کے اندر, ایسا نہیں ہے. تو اس نام کو سمجھنے کے بعد کوئی ایسا ہوگا جو اپنے دکھوں کے لیے کسی اور کی طرف دیکھے اس کو چھوڑ کے. شیطان ایسے وقت میں ہی آ کے کہتا ہے آگے پیچھے تو تم کبھی اللہ کے در پہ گئے نہیں, آج جا کے جھکو گے, یہ تو بڑے مطلب کی بات ہے, شرم کرو کچھ, منافق ہو تم, جب مسئلہ حل ہو جائے گا نا پھر جانا. نہیں نہیں نہیں, یہی تو عبادت ہے کہ انسان بڑے مان کے ساتھ اس الجبار کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے اور سجدے میں جا کے اپنے آنسوؤں سے مسلح کو تر کر دے. تب اس الجبار کی جباری جوش میں آتی ہے, وہ متوجہ ہو جاتا ہے, وہ کمفرٹ دیتا ہے, وہ دل کو جوڑ دیتا ہے اور اتنا قریب ہو جاتا ہے انسان اس وقت اللہ تعالیٰ کے. بھلا شیطان کو یہ کیسے گوارا ہوگا, وہ ادھر ادھر دھکے دلاتا ہے, اس کے پاس جاؤ, اس کے پاس جاؤ, وہ کرے گا تمہارا, وہ تمہیں تسلی دے گا, پھر تسلی آ جائے گی, وہ تمہارے دل کو جوڑے گا. نہیں, ہم ام موسیٰ کا قصہ دیکھیں سورۃ القصص میں, پڑھ کے دیکھیے گا. جب موسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ جب تم خوفزدہ ہو نا تو اس کو دریا میں ڈال دینا. اب دیکھیں کوئی عورت اپنا بچہ دریا میں ڈال دے اس کا حال کیا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ وہ الجبار ہے کہ وہ خود دل کو تسلی دے رہا ہے. ولا تخافی ولا تحزنی, نہ ڈرو, نہ غم کرو, کیوں فکر کرتی ہو, ہم تمہارے پاس واپس اس کو لوٹا دیں گے. کیونکہ وہ دل کو تھامتا ہے نا. یہ کام نہ کوئی جج کر سکتا ہے, نہ سائیکیٹرسٹ کر سکتا ہے, نہ کوئی ڈاکٹر کر سکتا ہے, کوئی نہیں کر سکتا یہ. اب حالانکہ ام موسیٰ کا کوئی یعنی ایسا اس چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا کہ جو فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی تھی یا کس طرح بنی اسرائیل کو لے کے نکلے, اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دی کہ اس وقت ام موسیٰ کے دل پہ کیا گزر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کیسے تسلیاں دے رہا تھا, ہمیں کیا سمجھایا.
کہ اللہ کو ہر دل کا خیال ہے. کوئی مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کسی رنگ و نسل کا ہو، اس سے اس کو فرق نہیں پڑتا. تم اس کی طرف آ کے دیکھو. وہ ام موسیٰ کوئی نبیہ تھوڑی تھی، ایک عام عورت تھی. اللہ نے دکھا دیا کوئی بھی میرے لیے عام نہیں ہے، سبھی تم میرے لیے اسپیشل ہو. وہ سب کے دلوں کا یہ احساس کرتا ہے. اس نے اپنی یہ صفت قرآن میں لا کے ہمیں سکھا دیا کہ میرے پاس آ جائے کرو جب بھی تمہارا دل ٹوٹے. میں ہوں نا تمہارے لیے، میں تم سب کے لیے الجبار ہوں، اور تم سب میرے لیے اہم ہو. کبھی یہ نہ سوچنا کہ اس کو ہماری کیا پرواہ، اس کی اتنی بڑی خدائی ہے، اس کو بھلا اس بات سے کیا لگے کہ میرا دل ٹوٹ رہا ہے یا میرے اوپر کیا گزر رہی ہے، اس کو کیا پڑی ہے میری. نہیں نہیں، آپ کتنے قیمتی ہیں اللہ کے لیے، اور آپ کا دل کتنا قیمتی ہے، اور اس کو کتنا احساس ہے آپ کے دل کا اور آپ کے دل ٹوٹنے کا. اس کو کتنا احساس ہے کہ اس نے اپنا نام الجبار رکھا. دیکھیں، اگر اس کو دلوں کی پرواہ ہی نہ ہوتی تو کیوں اپنا یہ نام لوگوں کو بتاتا؟ وہ پھر اس نام کو چھپا کے رکھتا نا، کہ کہیں یہ نہ ہو کہ سارے مسئلے مجھے سنانے آ جائیں اور اپنے دکھڑے ہر وقت میرے سامنے بولتے رہیں. جیسے کوئی بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس پہنچنے کے لیے یا ان کے جو نمبر وغیرہ ہوتے ہیں وہ کسی کو عام دیے نہیں جاتے. ہر کوئی کال کر کے ان کو اپنی شکایتیں، کوئی گورنر ہے، کوئی پریزیڈنٹ ہے، ہر کوئی ان کو اپنی شکایتیں سناتا رہے گا تو وہ نہیں سن سکتے. اللہ تعالیٰ نے اپنا نمبر سب کو ہی دے دیا جب اس نے اپنا یہ نام بتا دیا. یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تم آ جاؤ اس کے پاس. وہ چاہتا ہے کہ ایک ڈپریسو دل جو ہے اس کو کمفرٹ کرے. کیا اس نام میں یہ بات نہیں جھلکتی کہ وہ خود فرما رہا ہے کہ میں ہوں نا تمہارے لیے، میں ہی تو ہوں، میں ہی تمہارے زخموں کو بھر سکتا ہوں، تمہارے ٹوٹے دل کو جوڑ سکتا ہوں، تو آ جاؤ نا میرے پاس. تو اس کو پکارے، یا جبار اجبر کسری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے جبار اجبر کسری، کہ میرے ٹوٹے ہوئے کاموں کو، میرے ٹوٹے ہوئے جذبات کو، ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے. تو یہ بڑی پیاری دعا ہے، اور یہ دعا ہمیں بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب بھی کوئی ایسی مسئلہ ہوتا تھا تو ایسی دعا کے ذریعے اللہ کو پکارا کرتے تھے، اسی نام کے ذریعے. تو ہم بھی اس نام سے اللہ کو پکاریں. یہ غموں سے بچنے کا نسخہ ہے کہ الجبار کے ہم معنی کو، مفہوم کو بار بار سوچیں، ہمیں سمجھ ہو کہ ہم کس کو پکار رہے ہیں. دل میں یہ خیال جما لیں کہ بگڑے ہوئے حالات کو بنانا، پریشانیاں، ٹینشن، ڈپریشن کو دور کرنا، مصیبتوں کے اندھیروں میں سے نکالنا، اجڑی ہوئی زندگی کو سنوارنا اسی الجبار کے قبضہ قدرت میں ہے. اور ہوگا وہی جو الجبار کو منظور ہوگا. وہی وہ ذات ہے جو کمزوروں کی دلجوئی کرتی ہے، پریشانی اور مشکلات میں پھنسے ہوئے انسانوں کو سہارا دیتا ہے، جو صبر دیتا ہے، جو اس پر ثواب دیتا ہے. پھر اس کے در کو چھوڑ کے کسی اور در پہ جانا کہ پریشانی ختم ہو جائے، امن مل جائے، سکون مل جائے، یہ تو جہالت کی بات ہے. چین اسی کے پاس ہے، سکون اسی کے پاس ہے. یاد رکھیں، آپ کسی بھی حالات سے گزر رہے ہیں نا اس وقت، کوئی بھی آپ کا اگر مسئلہ ہے تو اللہ کا کوئی نہ کوئی نام ضرور ہے جس کے ذریعے آپ اس کو پکار سکتے ہیں.
اپنے اس کام کے لیے. اس لیے اللہ کے ہر نام کو اچھی طرح سمجھیں، اس کو یاد رکھیں، تاکہ جب بھی آپ کو کوئی بھی بات ہو، آپ کو پتا ہو میں نے کس نام کی تکرار کرنی ہے، کس نام کو کہہ کہہ کے اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹانا ہے. میں نے اس نام کو چھوڑنا ہی نہیں. جیسے آپ کو رزق چاہیے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے رزاق. آپ کو رحم چاہیے، الرحمن. آپ کو مغفرت چاہیے، الغفار. آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے، آپ کو تکلیف ہے تو الجبار. ہماری بڑی بدقسمتی ہے، ہمیں بچپن سے آج تک کبھی کسی نے اپنے اللہ کا تعارف ہی نہیں کرایا اس کے اسماء کے ذریعے. ہمیں بتایا ہی نہیں کہ اللہ وہ ہمارا رب کیسا ہے. اور یہی پتا تھا ہمیشہ سے، وہ تمہارا خدا ہے، اس کے آگے کچھ نہیں. ہم نے بھی ایک سخت حکمران کے طور پہ اس کو سمجھ لیا کہ بس وہ حکم دیتا رہتا ہے، بس یا تو کچھ کرنے کا حکم دیتا ہے یا کچھ کرنے سے روکتا ہے. دیٹس اٹ. اس سے آگے ہمیں نہیں کچھ سمجھ. اس سے اندازہ کریں کہ سورہ اخلاص ہم کب سے پڑھ رہے ہیں. اللہ الصمد ہے، یہی نہیں پتا الصمد کیا، اس کے معنی کیا ہیں، وہ کون ہوتا ہے الصمد. ہم نے تو اس کو سمجھا ہی نہیں. کتنا ظلم ہے نا یہ. دل روتا ہے جب یہ پتا چلتا ہے کہ لوگوں نے اتنے پیارے رب کو جانا ہی نہیں. اور اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھ لیں ایک بات، اس ساری جو ہمارے اوپر اثر ہونا چاہیے اس نام کا. ایک تو ہم نے یہ سمجھ لیا نا کہ ہم نے اس نام کے معنی کو سوچ سوچ کے اپنے اندر یہ یقین بٹھانا ہے کہ بس وہی ہے، اس نے میرا دل جوڑنا ہے. اللہ میں نے نہیں تیرا در چھوڑنا جب تک کہ تو نہ میرے دل کو مرہم لگا دے، تو نہ جوڑ دے. کیا ایک تو یہ بات سمجھ آئی. دوسرے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کبھی ہم کسی کا دل نہ دکھائیں، کبھی کسی کو الٹے سیدھے کمنٹس نہ دیں، اس کے پر ہنسے نہیں، اس کی بے عزتی نہ کریں، کسی کی توہین نہ کریں، کسی کی عزت نہ اچھالیں. اس لیے کہ اگر وہ الجبار کے پاس چلا گیا نا تو وہ پھر صرف اس کے دل کو نہیں جوڑے گا، اس کا بدلہ بھی لے گا. اور ہم سمجھتے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے تو کیا تھا، ایسا بھی کیا ایسا بھی کیا، کچھ نہیں ہوا. ضروری نہیں اسی وقت وہ سامنے چیز آ جائے، کبھی کبھی بہت سال لگ جاتے ہیں. اور آپ نے کسی کا اگر دل دکھایا ہوتا ہے نا، کئی سال پہلے دکھایا، مثلا وہ الجبار اپنے اس دکھی ہونے والے بندے کا بدلہ کئی سالوں کے بعد اس طرح سے لیتا ہے کہ وہی چیز انسان کے آگے آ جاتی ہے. پھر اس کو یاد آتا ہے او ہو میں نے فلاں وقت میں فلاں کے ساتھ یہ بات کی تھی، نے اس کے ساتھ یہ کیا تھا، یہ اس کا اللہ نے مجھے دکھایا. سمجھ آ جاتی ہے پھر. تو وہ الجبار وہ ہے کہ صرف دکھی دل کو تھامتا ہی نہیں ہے، اس دکھی دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کا بدلہ بھی لیتا ہے. بتائیں اتنا کوئی خیال کرنے والا ہوگا ہمارے دلوں کا؟ بعض دفعہ ایون ماں باپ بھی دل توڑ دیتے ہیں، کوئی ایسی باتیں کر دیتے ہیں جس سے انسان کا دل دکھی ہو جاتا ہے. مجھے بتاؤ کہ کوئی اس رب جیسا تمہیں ملے گا کہیں؟ اس کو چھوڑ چھوڑ کے تم بھاگتے ہو. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، جب بھی وہ کہتا ہے نا کدھر جا رہے اس کو چھوڑ کے، کوئی تمہارا اتنا خیال کر سکتا ہے؟ یہ بتاؤ. تو اس اللہ کی طرف آئیں، اس کے سوا کوئی پناہ نہیں ہے. دل دکھی بھی ہو جائے تو کہیں اور پناہ نہ لے، فوراً اس کے پاس روتے ہوئے آ جائیں. وہ ہمیں ایسے چاہتا ہے جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے نا، اس کا تعلق، وہ چاہتا ہے کہ ایسا تعلق ہمارے رب کے ساتھ ہو. آپ دیکھتے ہیں کہ جب بچہ دکھی ہوتا ہے، بچے کو کچھ چاہیے ہوتا ہے، بچہ کچھ مانگتا ہے، کس کی طرف بڑھتا ہے، کس کی طرف جاتا ہے؟
اس ماں کی طرف، حالانکہ وہ ماں کمزور ہے، وہ ماں اس کو کچھ نہیں دے سکتی، مگر وہ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ماں ہی میرے ہر مسئلے کا حل کر سکتی ہے. اس کو کھانا چاہیے، وہ ماں کی طرف جاتا ہے. اس کو کوئی بچہ مارتا ہے، وہ ماں کی طرف بڑھ کے آتا ہے. اس کو ماں بھی اگر مارے نا تو ماں ہی کے پیروں سے چمٹا ہوتا ہے، ماں ہی کے دامن کو پکڑ لیتا ہے. بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا مائیں اوپر سے مار رہی ہوتی ہیں، بچے ٹانگوں سے چمٹے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، لیکن ماں کی ٹانگ سے چمٹتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ اب تو نے مارا ہے میں ادھر کہیں اور جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تم ایسے ہو جاؤ. تمہیں کچھ چاہیے ہو میرے پاس آؤ، تم دکھی ہو میرے پاس آؤ، تمہیں کوئی اور ہرٹ کرتا ہے تم میرے پاس دوڑ کے آ جاؤ. اللہ اکبر. ہم کبھی اگر کسی کا دل ایسے دکھا چکے ہیں تو فوراً اس سے معافی مانگ لیں. خاص طور پہ اگر خدا نخواستہ اپنے والدین کا کسی وقت دل دکھایا، میرے خیال میں سب سے زیادہ تو والدین کا ہی دل دکھایا جاتا ہے، تو اس سے پہلے کہ والدین الجبار کے پاس چلے جائیں اور وہ الجبار کے پاس چلے گئے تو تب بہت ہی بڑی مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے. تو ان کی فیلنگز کو کبھی ہرٹ کیا ہے تو معافی مانگ لیں. آج کا ہمارا کرنے کا کام ہی یہی ہے کہ کسی کو بھی ستایا ہے یاد کریں، کسی کو بھی، اپنی ساس کو، اپنی نند کو، اپنی بھابھی کو، اپنے اور کسی دوست کو، کسی اور رشتہ دار کو، فوراً معافی مانگ لیں. فون کریں، ٹیکسٹ کریں، اس کے پاس چلے جائیں. اور اگر آپ کو یاد ہی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں یاد آتا، تو ویسے دعا کر لیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت اللہ للعالمین تھے، لوگ ان کا دل دکھاتے تھے، انہوں نے کبھی کسی کو برا کہا ہی نہیں تھا، نہ کبھی کسی کا دل دکھایا تھا. اس کے باوجود وہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ میں نے جس مومن کو بھی برا بھلا کہا ہو، سبب تو کا لفظ ہے، یعنی جس کو بھی میں نے کوئی گالی دی ہو، توہین کی ہو، برا کہا ہو، تو اس کے لیے اسے قیامت کے دن اپنی قربت کا ذریعہ بنا دینا. یعنی اللہ اس بات کی وجہ سے قیامت کے دن اس کو اپنی قربت دے دینا. یہ دعا مانگا کرتے تھے. تو پھر اس بندے کے لیے کہ اللہ میں نے جس کا بھی دل دکھایا، یا اللہ تعالیٰ کسی کو بھی میں نے برا کہا ہے، کوئی بھی میری وجہ سے ہرٹ ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنی قربت عطا فرمانا. اردو میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں. تو ان سے معافی مانگ لیں، یہ اسی کے اندر ہماری خیر ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا نا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ. تم معاف کر دو، درگزر کرو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو اگر ہمارا کسی نے دل دکھایا ہم معاف کر دیں، ہم جانے دیں. کیا؟ اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو اس وجہ سے مجھے معاف کر دینا. آج کی جو ہماری دعا ہے اس میں بھی یہ نام موجود ہے، اور یہ وہ دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان بھی مانگا کرتے تھے. جیسے ہم 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں نا، تو اس بیٹھنے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت کر دے، وارحمنی، مجھ پہ رحم فرما، وجبرنی، یہ ہے الجبار سے، وجبرنی، میرے حالات درست کر دے، وہدینی، مجھے راستہ دکھا دے، یعنی ہدایت دے دے، ورزقنی، اللہ مجھے رزق دے دے. تو اس دعا میں 5 چیزیں مانگ لی آپ نے. مغفرت بھی مانگ لی کہ بخشش ہو جائے میری، رحمت بھی اللہ تعالیٰ کی مانگ لی، اپنے حالات کی درستگی بھی مانگ لی کہ میرے حالات فکس کر دے اللہ، تو فکس کرنے والا تو ہے، مینڈ کرنے والا تو ہے. ہدایت بھی مانگ لی، اور
روزی بھی مانگی، تو تمام اہم جو چیزیں ہیں، امپورٹنٹ ترین چیزیں ہم نے مانگی. تو اس دعا کو مانگے، اللہ معاف کر دے، اللہ مجھ پہ رحم کر، اللہ میرے کاموں کو اپنی رحمت کے ساتھ سیدھا کر دے، میرا بیڑا پار کر دے. یقین کے ساتھ مانگے. آج کا جو ذکر ہے وہ ذکر اتنا پیارا ذکر ہے، اس لیے کہ یہ جنت کا خزانہ ہے. یا اگر آپ کو جنت کا خزانہ چاہیے نا، تو آپ یہ ذکر کیا کریں. اور یہ اس لیے بھی بڑا پیارا ذکر ہے کہ انسان اس میں اپنی ویکنس اللہ تعالیٰ کو دکھاتا ہے کہ میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے. ساری طاقت، ساری قوت اللہ کے سوا کسی کے پاس ہے ہی نہیں. ساری طاقت و قوت کا سرچشمہ اللہ ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ تو ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں، ضرور بتائیں. آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ پڑھا کرو، جتنا بھی پڑھیں آپ تو بہت اچھا ہے. اس کے بارے میں اس کو یہ بھی کہا گیا یہ جنت کا دروازہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے انسان مان جائے اللہ میرے اندر نہیں طاقت ہے، اللہ میرے اندر نہیں قوت ہے. اب آپ نے آج تو بڑا اچھی طرح اندازہ کر لیا ہوگا کہ اللہ کے نزدیک اپنے بندوں کے دل کتنے قیمتی ہیں. تو اس مہینے میں ہم چونکہ روزے رکھ رہے ہیں، عبادت میں مصروف ہیں، تو یہ نہ کریے گا کہ اپنے حقوق العباد بالکل ہی جانے دیں. کوئی ایز مدر، ایز ماں یا ایز بیوی آپ کے اوپر جو بھی ذمہ داریاں ان کو چھوڑ چھاڑ کے جی میں تو اپنے مصلے پہ بیٹھی ہوئی ہوں، اب بچوں کو کھانا مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، شوہر کے حقوق ادا ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں، عبادت بھی کرنی ہے اور اپنی ذمہ داریاں بھی نبھانی ہیں. کیونکہ جو ذمہ داریاں ہم نبھا رہے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ یہ اللہ ہی کا حکم ہے، اللہ نے میرے اوپر ڈالی ہیں، میں اللہ کی خاطر کروں گی، اور ان کو پورا کرتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرنا، یہ بھی تو عبادت ہے. ہم بس عبادت یا ہم نیکی نا بس اتنا محدود ہمارا ذہن ہے کہ بس یہ چیز ہے نیکی، اس سے آگے نہیں. اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے ہماری وجہ سے تو پھر دیکھیں کہ ان کے دل کو دکھی کرنا، کسی کے دل کو پریشان کرنا، پھر یہ کیا اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے. یہ بھی ہے کہ فیملی میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں کوآپریٹ کرنا چاہیے. نہ شوہر بیوی سے بہت زیادہ ڈیمانڈ کرے، نہ بچے اتنے زیادہ ڈیمانڈنگ ہو جائیں، نہ رشتہ دار بہت ایکسپیکٹیشن رکھیں. اس مہینے میں اللہ کی عبادت کے لیے دوسرے کو فارغ کرنے کی کوشش کریں تو ان کو بھی اجر ملے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سب چھوڑ چھاڑ کے بس رمضان شروع ہوا نہیں ہے تو ہمارا اعتکاف شروع ہو گیا، آپ بس رہبانیت اختیار کر لیا تو پھر ہم جنگل میں ہی جا کے بیٹھ جائیں آپ پھر ایک مہینے کے لیے. کچھ کرنا تو ہے نہیں، گھر میں ہوتے ہوئے بھی ہم اگر ایبسینٹ ہیں، کبھی ہم سو رہے ہیں تو اب کیونکہ ہم تو رات کو جاگے تھے، اب کوئی بچہ ہے، کوئی گھر میں بزرگ ہے، کوئی بیمار ہے، ان کو کیا کھانا ملا نہیں ملا، ان کی کوئی ٹیک کیئر ہوئی نہیں ہوئی، اس سے ہمیں اگر کوئی سروکار نہیں ہے تو یہ کوئی عبادت نہیں ہو رہی ہماری، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہم اپنے قرآن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب جس کا جو دل چاہے جو کرے، ہمیں اس سے کچھ نہیں ہے. یہ درست نہیں ہے. دونوں چیزوں کو لے کے ساتھ چلنا. اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا فرمائے اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني.
اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني